خواتین کی عزت کی جائے، پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے خواتین کی عزت کرتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہراسمنٹ ہوئی اس بلڈنگ میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی، کیا عمران خان صاحب اور ان کے جو لوگ آج ان کے ہواری جو ہیں، کیا انہوں نے اس پہ کوئی بیان دیا کہ آپ لوگوں نے یہ کام غلط کیا ہے؟ مجھے تو آج پولیٹیکل ورکرز پہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور میرے ساتھ جو دوست کھڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم ہر سیاسی جماعت کے پولیٹیکل ورکر کی عزت کرتے ہیں۔ آج وہ عمران خان اپنے ورکروں کو نہیں کرتا، آج وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے ناردرن ایریاز کی پہاڑی اور اپنے بچے یاد آ رہے ہیں کہ میں وہاں پر ہائیکنگ پہ چلا جاؤں۔ کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے پارٹی کے ورکر جو اس وقت جیلوں میں ہیں، جن کو میں نے بدراہی سکھائی اور آج وہ جیلوں اور تھانوں میں ہیں، تاکہ میں ان کو جو ہے ان کا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں آج ان پولیٹیکل ورکرز جو پی ٹی آئی کے ہیں، جو جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، اور جو ان کی باتوں میں آ کر جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، آج میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ جس کو پیروکار آپ تھے، جس کے آواز پہ آپ چل رہے تھے، آج انہوں نے آپ کو اون کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جس وقت بھی ہمارے پارٹی کے دوستوں پہ مشکل وقت آتا ہے، ہمارے پارٹی کے لیڈران پہلے قربانی دیتے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مئی کی گرمی کے مہینے میں، اب مئی میں بھی گرمی کا مہینہ ہم نے سنا ہے کہ ہوتا ہے، اور ایک دن بھی نہیں گزار سکتے۔ بھئی آپ کا لیڈر تو امریکہ کے اسٹیڈیم میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ میں جا کے جیل سے پنکھے اور اے سی اور فریجیں نکال دوں گا۔ تو آج اپنے لیڈر سے کہو نا کہ آپ نے جو کہا تھا، اب تو مئی ہمارے ورکروں نے، ہمارے لیڈروں نے جون جولائی کی گرمی بھی گزاری ہیں، اور ایسے ایسے علاقوں میں گزاری ہیں جہاں پر آپ جو ہے انسان جو ہے وہ کم از کم رہ نہیں سکتا، اور وہاں پر بغیر بجلی کے ان کو جس طریقے سے قید و بند کی صورتیں گزار کی۔ 4000 سے زیادہ دن آصف علی زرداری صاحب نے جیل میں گزارے، فریال تالپور صاحبہ نے 165-170 دن گزارے، خورشید شاہ نے اس طرح کے گزارے، شرجیل میمن، یوسف رضا گیلانی، ڈاکٹر عاصم، کس کا ہم نام لکھ دیں؟ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ نوید قمر کا اگر میں نام لوں، یہ سارے جس طریقے سے ہم نے جیلیں گزاری، ہم نے گزاری ہیں۔ آپ تو ابھی 2 دن نہیں گزارتے اور کہتے ہیں ہم توبہ طیب ہیں سیاست سے۔ سیاست کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، سیاست کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ تو نیا پاکستان بنا رہے تھے، آپ تو سونامی لے کے آ رہے تھے، آپ تو جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہم آزادی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ آزادی کے جو مجنو ہیں، وہ ایک ایک کر کے آنسو بہا کر کہہ رہے ہیں میری سیاست سے توبہ طیب ہے۔ آزادیاں گانوں سے، بجانوں سے، رباب سے جو ہے، اور یہ جو ناچ گانے سے نہیں آتی، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور اگر آپ نے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں، جس نے ضیاء الحق کا اور مشرف کا مارشل لا گزارا تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو اور لیڈروں کو جس طریقے سے کوڑے مارے جاتے تھے، جس طریقے سے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیاست سے توبہ طیب ہیں، ہمیں بچے یاد آ رہے ہیں اور ہم ریسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارا اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے اپنی وفاقی حکومت سے، ہم اتحادی جماعت ہیں، کہ جتنے نقصانات سرکاری املاک کے ہوئے ہیں یا پرائیویٹ املاک کے ہوئے ہیں، امریکہ کا بڑا ہمیں درس دیا جاتا ہے اور باقی ملکوں کو دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی ایسے جب ہوا تھا تو جن لوگوں نے کیا تھا ان سے پیسے وصول کیے گئے تھے۔ ہمارے مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران سے پیسے وصول کیے جائیں، چاہے وہ صوبائی ہیں چاہے وہ مرکزی ہیں، جن املاک کو نقصان پہنچے ہے، جن پرائیویٹ چیزوں کو نقصان پہنچے، سب ریکوری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے کی جائے، تاکہ جو ہے ان لوگوں کا نقصانات پورے کیے جائیں۔ میری آج صوبائی حکومت سے بھی اور گورنر خیبر پختونخوا سے بھی مطالبہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پہلے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ ریسپانس جو ہے وہ لیٹ تھا، یہاں پر جو ریسپانس یونٹ لیٹ پہنچے ہیں، اس کی بھی انکوائری کی جائے کہ تاکہ ان کے سربراہ کہیں پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں تھے، کیونکہ پی ٹی آئی نے 9 سال جو خیبر پختونخوا میں بیج بویا ہے، جو جان بوجھ کر نہیں آئے یا کیوں نہیں آئے، جن لوگوں نے لیٹ ریسپانس کیا ہے ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر وہ اس سے تھوڑا جلدی آ جاتے تو شاید نقصانات کم ہوتے۔ لہٰذا جن لوگوں نے ریسپانس لیٹ کیا ہے ان کو بھی کیفر کردار تک ان کو بھی سزا دی جائے۔ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی کہ میں اب جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان صاحب، آپ تو چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کرنے اور ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ مذاکرات ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ اس پورے مسئلے کا حل مذاکرات ہے۔ ہم نے آپ کو موقع بھی دیا تھا، آپ نے ایک غیر ذمہ وارانہ کمیٹی بنائی تھی اور آپ نے آ کر اس کے جو ہے اس مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے
بہترین حل تو یہی تھا کہ آپ پارلیمنٹ سے بات چیت کرتے نہ کہ امریکن کانگریس مین سے بات چیت کرتے. آپ پارلیمنٹ میں ہوتے, پارلیمنٹیرین سے بات چیت کرتے اور اس پورے مسئلے کا وے فارورڈ الیکشن تھا. لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ کی جو کمیٹی ہے اس کے تو آدھے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سرکاری اور فوجی املاک کو نقصان دینے میں پیش تھے. ہم ان کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں گے جس نے ہمارے تنصیبات کو آگ لگائی, ان کی منصوبہ بندی کی, جنہوں نے ملک دشمنی کی, کم از کم جو جس قسم کی دہشت گردی انہوں نے کی. یہ پی ٹی آئی اور پی جے پی, انڈیا میں بی جے پی ہے جو ایک غنڈوں کی جماعت ہے, اور اب پی ٹی آئی نے یہاں پہ ثابت کیا کہ میں غنڈوں کی اور بدماشوں کی جماعت ہوں, ایک سیاسی جماعت نہیں ہوں. آج آپ 4 سالہ تاریخ اٹھائیں پارلیمنٹ کی, صرف آصف علی زرداری صاحب کی چند تقریریں ہوں گی, بہت زیادہ نہیں ہوں گی. ان کا خلاصہ نکالنا جو انہوں نے ان کے متعلق کہا تھا کہ یہ خود ہی یہ مانگے تانگی حکومت ہے, یہ چوری کے مجنو جو ان کے ساتھ آئے تھے, جو ناچ گانا کرتے تھے اور جو یہاں پر آ کر سٹیجوں پہ بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے, ان کو آج آپ بولیں نا کہ میدان میں, اب پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کتنے جو ہے عمران خان صاحب کے گروید ہیں. اور آج تک عمران خان نے جو ہے اس کو کوئی ندامت نہیں ہے کہ پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ یا فوجی املاک پہ یا پرائیویٹ املاک پہ جو ہے نقصانات ہوئے, اس کا آج تک کوئی ندامت نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس قسم کی منصوبہ بندی کی یا ان چیزوں میں جو ہے یہ ملوث تھے, ان کو قراروا کی سزا دی جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے, تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں کم از کم, ہم اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے کہ یہاں پر ایک سیاسی جماعت کو بنایا گیا تھا اور انہوں نے آ کر جب ان کے اوپر مشکل وقت ہمارے اوپر بھی آیا. ہماری بھی ریاست کے سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شاید ماضی میں بہت سے گلے شکوے ہوں گے, لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ریاستی جگہوں پر جا کر حملہ کریں, یا کسی جا کر محترمہ شہید نے تو یہ نہیں کہا کہ بھٹو شہید کو پھانسی ہو چکی ہے اور اب جا کر پریزیڈنٹ ہاؤس پر جا کر یا آرمی ہاؤس پر جا کر ضیاء الحق کے گھر پہ حملہ کریں, یا کور کمانڈروں کے گھر پہ حملہ کریں, یا کور کمانڈروں کے گھروں سے وردیں اٹھا کر آپ جا کر پشاور فیصل کریم کنڈی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ بہانہ بنا